غزوہ خیبر پوڈ کاسٹ ڈاکیومنٹری ہدایت و پیشکش میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ایک طائرانہ نظر اس بات پر ڈالی تھی کہ غزوہ خیبر کے کیا نتائج برآمد ہوئے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ یہود خیبر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں آ کر کیوں بسے جبکہ ان کا مرکز تو جروسلم میں تھا۔ غزوہ خیبر کی جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ یہود تھے کون اور وہ جزیرت العرب تک کیسے پہنچے۔ یہ کہانی صرف خیبر کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بادشاہوں، ڈسٹرکشن اور ہجرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ بزرگ نبی جنہیں اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب اپنا رہنما مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ عرب قبیلوں کی جو نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑتی ہے اور بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے بڑھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی ایک لقب تھا اسرائیل۔ اسی لیے جب قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے نکلے اور انہی بیٹوں میں سے ایک تھے یوسف علیہ السلام جن کی کہانی قرآن کریم میں تفصیل سے ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر یعنی ایجپٹ پہنچے، پھر ان کا خاندان بھی وہاں آ بسا اور وقت گزرتا گیا۔ لیکن صدیاں بیتنے کے بعد فرعونی حکمرانوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان سے سخت محنت لی جاتی۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی قوم مظلومیت کی زندگی جینے لگی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا، توحید کا پیغام دیا اور بنی اسرائیل کو مصر سے لے گئے۔ معجزانہ طور پر سمندر پھٹتا ہے، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو جاتے ہیں اور فرعون اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے۔ My power defies the heavens. Your arrogance is your own name. اسی دور میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تورات، بنی اسرائیل کو ملی ایک شریعت، ایک قومی پہچان اور پھر وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی سرزمین میں ایک سلطنت قائم کی جسے تاریخ میں کہا گیا کنگڈم آف اسرائیل۔ یہ سلطنت اپنے عروج پر پہنچی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جروسلم میں ایک عظیم عبادت گاہ بھی تعمیر کرائی۔ جروسلم ان کا مرکز تھا اور ان کے اثر و رسوخ شام، جارڈن اور آس پاس کے علاقوں تک پھیل گیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل پورے علاقے کی طاقتور قوموں میں شمار ہونے لگے، لیکن تاریخ کا قانون یہ ہے کہ عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کنگڈم اختلافات کا شکار ہو گئی اور کنگڈم آف اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ناردرن ایریا اور ایک سدرن ایریا۔ ناردرن ایریا اسرائیل کہلانے لگا اور سدرن ایریا جوڈا۔ ناردرن کنگڈم میں بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کے لوگ تھے، جبکہ سدرن کنگڈم میں بنیامین، جوڈا اور لیوائی کے کچھ لوگ شامل تھے۔
پھر آتا ہے پہلا بڑا طوفان، جب 722 قبل از مسیح میں ایسیرین امپائر نے ناردرن کنگڈم پر اٹیک کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا، اس کے لوگوں کو تاریخ کا حصہ بنا دیا، جو کہ آج لاسٹ ٹرائبس کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن ابھی مصیبت ختم نہیں ہوئی، اور 586 قبل از مسیح میں بیبیلونینز نے سدرن کنگڈم پر حملہ کر دیا۔ جروسلم تباہ ہوا، ٹیمپل گرا دیا گیا، اور ہزاروں یہود کو قید کر کے بیبیلون لے جایا گیا۔ یہ کہلاتا تھا بیبیلونین ایگزائل۔ بیبیلونین ایگزائل کے چند دہائیوں کے بعد سائرس دی گریٹ نے پرشیا سے بیبیلونین کو شکست دی، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل آزاد ہوئے۔ بعد میں کچھ یہود واپس آئے۔ ٹیمپل دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن ان کی سیاسی قوت پہلی جیسی کبھی نہ ہو سکی۔ پھر صدیاں گزریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور چلے گئے۔ پھر آیا رومن ایمپائر 70 عیسوی میں۔ جب رومن ایمپائر نے سیکنڈ ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ یہ صرف ایک عمارت کی تباہی نہیں تھی، یہ تھا ایک قوم کے مرکز کو گر جانا۔ اور پھر 132 سے 135 صدی عیسوی کے درمیان بال کوکبا ریوولٹ، جب یہ بغاوت بھی ناکام ہوئی تو یہود کی ایک اور بڑی لہر ہجرت کر کے عربیہ تک پہنچی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے حجاز ہی کیوں چنا؟ اس کے پیچھے بھی حکمت تھی۔ یہ علاقہ زرخیز تھا، شام اور یمن کے درمیان ایک اہم ٹریڈنگ روٹ پر تھا، اور سب سے امپورٹنٹ، یہاں قدرتی دفاع موجود تھا، پہاڑیاں، قلعے بنانے کے لیے بہترین جگہ، یعنی معاشیات بھی اور ڈیفنس بھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ صرف عام لوگ نہیں تھے، یہ تھے سیاسی طور پر متاثر کرنے والے لوگ، معاشی طور پر مستحکم لوگ، اور علمی طور پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والے۔ اور سب سے اہم بات کہ ان کی کتابوں میں آنے والے نبی کی بشارت لکھی ہوئی تھی۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 کا مفہوم ہے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سوچئے، پہچان بھی لیا مگر تسلیم نہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ یہود اوس اور خزرج سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ہے۔ لیکن جب وہ نبی حقیقت بن کر ان کے سامنے آئے، انتظار جب ختم ہوا تو تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا کہ انہوں نے پہچانا مگر انکار کر دیا، کیونکہ وہ نبی بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنی اسماعیل سے تھے۔ بنی اسماعیل۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ غزوہ خیبر کی کہانی جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے۔